بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 18 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ پانی کی قلت و کثرت کے سلسلے میں جو امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے متبعین کے مذہب کی دلائل بیان کیے ہیں، جو گزشتہ سبق کے اندر 5 اسناد کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پیش کر دی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ان کے دلائل کے جوابات پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الَّتِي صَحَّحْنَاهَا، اور ان لوگوں کے خلاف حجت اس قول والوں کے لیے جس کو ہم صحیح قرار دیتے ہیں، أن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما، یہ ہے کہ ان آثار میں ہمیں قلتین کی مقدار نہیں بتائی گئی۔ فقد يجوز أن يكون مقدارهما قلتين من قلال حجر، اور یہ بھی ممکن ہے ان قلتین کی مقدار حجر کے 2 قلے ہوں، کما ذکرتم جیسا کہ آپ حضرات نے بیان کیا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ قُلَّتَيْنِ أُرِيدَ بِهِمَا قُلَّةَ الرَّجُلِ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ قلتین سے مراد آدمی کا قد ہو، وَهِيَ قَامَتُهُ، کہ اس کی اقامت یعنی اس کا قد ہو۔ فَأُرِيدَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَيْ قَامَتَيْنِ لم يحمل نجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الانہار، تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ جب پانی 2 قلہ یعنی انسانی قد کے برابر ہو جائے تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کثیر ہو جاتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ فِي مَعْنَى الْأَنْهَارِ، اور اس وجہ سے کہ وہ دریا کے معنی میں ہو جائے گا، کیونکہ وہ انسانی قد کے برابر ہو گیا، اور انسانی قد کے برابر ہونے کی وجہ سے دریا کے معنی میں ہو جائے گا۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ احناف کی طرف سے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث قلتین میں معنن، متنن، سندن اور مصداقن ہر اعتبار سے اضطراب ہے۔ ان مذکورہ اضطرابات کی وجہ سے وہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الَّتِي صَحَّحْنَاهَا، یہاں سے صاحب طحاوی رحمہ اللہ اضطراب فی المعنی کو تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث کے اندر لفظ قلہ آیا ہے، تو قلہ کے کئی معنی آتے ہیں۔ قلہ مٹکے کو بھی کہتے ہیں، انسانی قد کو بھی قلہ کہتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی کو بھی قلہ کہتے ہیں، کسی شے کی اعلیٰ چیز کو بھی قلہ کہا جاتا ہے۔ تو مذکورہ حدیث میں جہاں یہ احتمال ہے کہ قلے سے مٹکا مراد ہو جیسا کہ آپ حضرات کہتے ہو، تو وہاں یہ بھی احتمال موجود ہے قلہ سے قامت رجل انسانی قد مراد ہو۔
اگر قلتین سے مراد دو آدمیوں کے قد کے برابر پانی ہو تو ظاہری بات ہے اتنا پانی تو مائع کثیر ہوگا، اور مائع کثیر نجاست کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اب نہر کے پانی کے حکم میں ہوگا۔ اب اس میں اضطراب فی المتن کیا ہے؟ اضطراب فی المتن یہ ہے کہ بعض روایتوں میں قلتین کا لفظ آیا ہے اور بعض میں قلتین او ثلاثن وارد ہوا ہے، جیسا کہ امام دارقطنی اور ابن عدی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور دارقطنی ہی میں متعدد طرق سے 40 قلتن کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ امام دارقطنی ہی نے بعض روایتیں ایسے نقل کی ہیں جن کے اندر 40 قلتن کے الفاظ بھی آئے ہیں، 40 دلون 40 غربن کے الفاظ بھی منقول ہیں، اور بعض میں لم یحمل الخبث اور لم ینجس یا لم ینجس کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو یہ متن کے اندر گناہ گو اضطرابات ہیں، ان اضطرابات کی وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اضطراب فی سند بھی ہے۔ اضطراب فی سند کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس حدیث شریف کا مدار 3 شخصوں پر ہے۔ نمبر 1 ولید ابن کثیر پر، اور ولید ابن کثیر سے یہ حدیث 4 طریقوں سے مروی ہے۔ پہلا طریقہ ولید ابن کثیر عن محمد ابن جعفر ابن زبیر، دوسرا طریقہ ولید ابن کثیر عن محمد ابن عباد ابن زبیر، اور تیسرا طریقہ یا تیسری سند ولید ابن کثیر عن عبید اللہ ابن عمر، اور چوتھی سند ولید ابن کثیر عن عبداللہ ابن عمر، اور دوسرے راوی محمد بن اسحاق ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ سے یہ حدیث 2 سند کے ساتھ مروی ہے۔ پہلی سند محمد بن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن زبیر، اور دوسری سند محمد ابن اسحاق عن محمد ابن عباد ابن زبیر۔ تو محمد بن اسحاق کو علی ابن مدینی رحمہ اللہ نے حفاظ حدیث نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور تیسرا راوی یا تیسرا شخص حماد ابن سلمہ ہے، یہ معتبر راوی ہیں اور ان کی سند میں اضطراب بھی نہیں ہے، لیکن ان کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر موقوف ہے، اور آپ کے نزدیک یعنی امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے متبعین سے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرات کے نزدیک موقوف حدیث ایسے اختلافی مسائل پر قابل استدلال نہیں ہوتی، اس لیے حماد ابن سلمہ کی روایت سے استدلال درست نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ یہ بھی اضطرابات ہیں، یہ اضطراب فی سند ہے، اس اضطراب کی وجہ سے بھی یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اور تیسرا اضطراب اس کے اندر اضطراب فی المصداق ہے، وہ ہم نے شروع میں ذکر کر دیا۔ گویا کہ یہ حدیث گناہ گو اضطرابات پر موقوف ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، معنی میں بھی، متن میں بھی، سند میں بھی اور مصداق میں بھی۔ یعنی اگر کلے کے معنی مٹکا ہی فرض کیے جائیں جیسے امام شافعی کا مسلک ہے، تو بھی مٹکے حجم میں بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تعین مشکل ہے، اس لیے حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ کتنا بڑا مٹکا مراد ہو۔ تو یہ حدیث یہ اس کا مصداق ہے، تو یہ حدیث ہر اعتبار سے مضطرب ہے، اور محدثین کے یہاں مضطرب حدیث کو قابل استدلال شمار نہیں کیا جاتا، لہٰذا آپ بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے۔ فَإِن قُلْتُمْ
ان الخبر عندنا على ظاہرہ والقلال هي قلال الحجاز المعروفہ. اگر آپ لوگ یہ کہو یہ حدیث ہمارے نزدیک اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے اور قلال سے حجاز کے معروف مٹکے مراد ہیں، قیل لکم تو آپ سے کہا جائے گا فَإِن كَانَ الْخَبَرُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا ذَكَرْتُمْ فَإِنَّهُ يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْمَاءُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ لَا يَضُرُّهُ النَّجَاسَةُ. پھر آپ سے جواب میں یہ کہا جائے گا اگر حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے جیسا کہ آپ حضرات نے بیان کیا تو ہونا یہ چاہیے کہ پانی جب اس مقدار کو پہنچ جائے تو نجاست اس کے لیے مضر نہ ہو، نجاست اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اگرچہ وَإِنْ غَيَّرَتْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحَهُ اگرچہ وہ اس کے پانی کے رنگ، مزہ یا بو کو بدل دے. لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يذكر ذلك في هذا الحديث فالحديث على ظاہرہ کہ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اوصاف کے تغیر کو ذکر نہیں کیا، لہذا یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے. یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی توجیہ کو بیان کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے اور قلتین کے ظاہری معنی مٹکے کی ہیں، لہذا یہاں قلتین سے مراد مٹکا ہی ہے اور اس کا مصداق متعین اور معروف ہے، وہ حجری قلے ہی ہیں جو اس زمانے میں حجاز میں رائج تھے. تو اس صورت میں حدیث کے معنی میں کوئی اضطراب نہیں رہے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ جب پانی 2 مٹکے ہو جائیں تو نجاست کو قبول نہیں کرتا. قیل لکم یہاں سے جواب دیا جاتا ہے فَإِن كَانَ الْخَبَرُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا ذَكَرْتُمْ کہ صاحب کتاب جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ حدیث شریف کو اپنے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں اور قلتین سے حجاز کے قلال مراد لیتے ہیں تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا جب پانی 2 قلے ہو جائے تو اوصاف کے بدلنے کے باوجود نجاست کے اس کے اندر پڑ جانے کے باوجود ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث کے اندر تو تغیر و اوصاف کے کیا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اوصاف کے تغیر کی صورت میں آپ بھی پانی کے ناپاک ہونے کے قائل ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں اگر کسی ایک وصف کو بدل دیا، وصف کے بدلنے سے پانی نجس ہو جاتا ہے، پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہے، تغیر و اوصاف بھی ہو تب بھی پانی نجس نہیں ہوگا. تو یہ آپ کے پیش کردہ اور بیان کردہ مسئلے کے خلاف ہے، پھر آپ اس سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ فَإِن قُلْتُمْ فَإِنَّهُ وَإِن لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ فَذَكَرْتُمْ مَا اگر آپ لوگ جواب میں یہ کہو کہ یہ تغیر اوصاف کی قید اگرچہ اس حدیث میں مذکور نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے، اور تم یہ حدیث ذکر کرو کہ حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عیسی بن یونس عن الاحوص بن حکیم عن راشد بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. اور آپ حضرات یہ حدیث بیان کرو کہ محمد بن حجاج نے ہم سے حدیث بیان کی، اور محمد بن حجاج کہتے ہم سے حدیث بیان کی علی بن معبد نے، وہ فرماتے ہمیں حدیث سنا عیسیٰ ابن یونس نے، وہ احوص بن حکیم اور وہ راشد بن سعد کے واسطے سے. راشد بن سعد
فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی الا ما غلب على لونه او طعمه او ریحه، مگر جو اس کے رنگ، مزہ یا بو پر غالب آ جائے۔ قیل لکم، تو آپ لوگوں کو جواب میں یہ کہا جائے گا ھذا منقطع، یہ حدیث منقطع ہے، وانتم اور آپ حضرات لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به، منقطع حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں کرتے، نہ اس سے آپ لوگ کوئی استدلال کرتے ہو۔ اس عبارت کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے ایک اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ حضرات کہتے ہو اگرچہ ہم نے تغیر اوصاف والی جو بات کہی ہے وہ ہم نے اس حدیث قلتین والی حدیث سے نہیں پکڑی، بلکہ ہم نے وہ دوسری حدیث راشد بن سعد رحمہ اللہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اگر وہ پانی کے کسی ایک وصف کو بدل دے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث ذکر کر دی انہوں نے۔ قیل لکم سے جواب دیا جاتا ہے کہ آپ حضرات کو یہ کہا جاتا ہے کہ ھذا منقطع، کہ راشد بن سعد رحمہ اللہ کی جو روایت ہے وہ روایت منقطع ہے، اور منقطع روایت سے آپ لوگ استدلال نہیں کر سکتے، اور استدلال کرنا آپ حضرات اس سے آپ کے لیے کیسے درست ہوگا۔ فَإِن كُنتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ قَوْلَهُ فِي الْقُلَّتَيْنِ عَلَى خَاصٍ مِّنَ الْقِلَالِ جَازَ لِغَيْرِكُمْ أَن يَجْعَلَ الْمَاءَ عَلَى خَاصٍ مِّنَ الْمِيَاهِ۔ پھر اگر آپ لوگ یہ کہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو خاص قسم کے کلوں پر محمول کرتے ہیں تو جاز لغیرکم علی خاص من المیاہ، پھر آپ کے علاوہ کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ پانی کو خاص پانی پر محمول کرے، فیکون ذلک عندہ علی ما یوافق معنی الاثار الاول ولا یخالفها، تاکہ یہ ان کے نزدیک پہلے آثار کے معانی کے موافق ہو جائے اور اس کے مخالف نہ رہے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْآثَارُ الْأُوَلُ الَّتِي قَدْ جَاءَتْ فِي الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَفِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْإِنَاءِ مِنْ بُلُوغِ الْحِرِّ فِيهِ عَامًا لَمْ يَذْكُرْ مِقْدَارَهُ، اور وہ جو سابق آثار جو مائع راکد میں پیشاب کرنے کے سلسلے میں اور کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن کے دھونے کے سلسلے میں ہیں، عام ہیں، ان میں پانی کی مقدار بیان نہیں کی گئی۔ وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ مَاءٍ لَا يَجْرِي، اور انہیں ہر اس پانی پر محمول کیا گیا جو جاری نہ ہو۔ ثبت بذلك ان ما فی حدیث القلتین هو علی الماء الذی یجری، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حدیث قلتین میں جو لفظ ماء ہے وہ ماء جاری پر محمول ہے۔ ولا ينظر فی ذلک الی مقدار الماء، اور اس میں پانی کی مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا، کما لم ينظر فی شیء مما ذکرنا الی مقدارہ، جیسا کہ ہماری ذکر کردہ حدیث میں کسی میں اس کی مقدار کو نہیں دیکھا گیا۔ حتی لا يتضاد شیء من الآثار المرویۃ فی ھذا الباب وھذا المعنى الذي صححناها علیہ معنی ھذه الآثار وقول ابی حنیفۃ وابی یوسف ومحمد رحمہم اللہ، تاکہ اس باب میں مروی احادیث و آثار میں سے کسی میں تعارض نہ ہو، اور یہ معنی جس پر ہم نے ان آثار کے معنی کو منطبق کیا ہے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ فَإِن كُنتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ قَوْلَهُ فِي الْقُلَّتَيْنِ عَلَى خَاصٍ مِّنَ الْقِلَالِ جَازَ لِغَيْرِكُمْ أَن يَجْعَلَ الْمَاءَ عَلَى خَاصٍ مِّنَ الْمِيَاهِ، یہ عبارت لا کر امام طحاوی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ توجیہ کرتے ہیں کہ اذا بلغ الماء قلتین سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کل مراد لی ہیں، یعنی قلال حجر مراد لی ہیں، تو جاز لغیرکم، تو دوسروں کے لیے، تمہارے علاوہ دوسروں کے لیے، ہم احناف کے لیے بھی یہ توجیہ کرنے کی گنجائش ہے کہ الماء سے ہم خاص قسم کا پانی یعنی ماء جاری مراد لیں، اور ایسا ہم اس لیے کریں گے تاکہ حدیث قلتین اور ما قبل میں ذکر کردہ احادیث جو آئیے مثلا نہا عن البول فی الماء الراکد، غسل الاناء من ولوغ الکلب کے درمیان تطبیق ہو جائے اور کوئی تعارض باقی نہ رہے، کیونکہ نہا عن البول و ولوغ الکلب والی روایات ماء راکد کے سلسلے میں ہے، لہذا حدیث قلتین میں ماء جاری مراد لینا ہوگا تاکہ احادیث متعارض نہ ہو۔ یہی مقدار کی بات، تو جس طرح ما قبل والی روایات عام ہیں، ان میں مقدار کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح آپ کی ذکر کردہ احادیث قلتین میں بھی مقدار کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي، یہاں سے امام طحاوی فرماتے ہیں یہ وہ معنی ہے، ان آثار کے جو معنی ہم نے بیان کیے ہیں، جو مطلب و مراد ہم نے لیا ہے، وہی مطلب و مراد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ اسی کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اور حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ نے یہ توجیہ کی ہے کہ حدیث قلتین آبشاروں اور پہاڑی چشموں پر محمول ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے درمیانی حصہ میں صحابہ جانور چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس میں چشموں سے ابر کا جو پانی گھڑوں میں جمع ہوا کرتا تھا، اس میں درندے آ کر منہ ڈال دیا کرتے تھے، اور صحابہ کو پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے ضرورت ہوتی تھی، اور درندوں کے جھوٹے سے وضو کرنے اور پینے میں صحابہ کے دلوں میں تردد پیدا ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہاڑی چشموں کے بارے میں اسلوب حکیم کے طور پر یہ فرمایا، مٹکوں کے ساتھ تشبیہ دے کر فرمایا، جب پانی 2 کلوں کے برابر ہو جائے تو پانی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ نسخہ مکتبۃ البشریٰ کا ہے، اس میں ہے ان ما فی حدیث القلتین ہوا علی الماء الذی یجری، کہ ہم نے جو حدیث قلتین کو ماء جاری پر محمول کیا ہے وہ اسی عبارت کے اعتبار سے۔ اب علامہ عینی رحمہ اللہ کی نسخے میں علی الماء الذی لا یجری ہے، تو اس صورت میں یہ توضیح ہوگی جس طرح حدیث ماء راکد میں مطلقاً ماء غیر جاری مراد لیا ہے، اسی طرح سے حدیث قلتین میں ماء غیر جاری مراد ہوگا، اور جس طرح ماء راکد میں نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح حدیث قلتین بھی 2 کلے میں نجاست گرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جس طرح حدیث ماء راکد میں ماء قلیل کی مقدار مذکور نہیں، اسی طرح حدیث قلتین میں بھی ماء قلیل و کثیر کی مقدار کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ توجیہ زیادہ بہتر نہیں ہے، بہتر توجیہ وہی ہے جو ہم نے کی ہے، جو ہمارے نسخے کے مطابق ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔